اور ذکر اللہ کا طریقہ آہستہ کریں تب بھی ٹھیک ہے، اونچی آواز سے کریں تب بھی ٹھیک ہے، آپ اکٹھے کریں تب بھی ٹھیک ہے، اکیلے کریں تب بھی ٹھیک ہے۔ اور اجتماعی ذکر بالجہر کا مطلب کیا ہے؟ اکٹھے بیٹھ جائیں اور ہر بندہ اپنا اپنا ذکر کرے۔ یہ جو ہم خانقہ اجتماع میں ذکر ساتھ کرتے ہیں، اس کا مطلب صرف ذکر سیکھنا ہے۔ اب لوگ اس دفعہ نئے آئے ہیں، وہ بیعت بھی کریں گے، اور میرے علم میں ہے بعض ساتھی لاہور سے آئے ہیں، بعض سیالکوٹ سے آئے ہیں، بعض دیگر اضلاع سے آئے ہیں، دور دور کا سفر کر کے آتے ہیں۔ اب اگر میں ان کو ذکر سکھاؤں گا نہیں، وہ ذکر کریں گے کیسے؟ ہم کہتے ہیں 12 تسبیحات کا ذکر کر لیا کریں، کیسے؟ یعنی میں ابھی کراچی میں تھا تو وہاں ایک خاتون ہے کلفٹن سے، پہلے کینیڈا سے خاتون مجھ سے بیعت ہے، انہوں نے رابطہ کیا کہ جی فلاں خاتون، ان کا داماد اور بیٹی جرمن میں ہوتے ہیں، خود انگلینڈ میں تھی غالباً، آج کل پاکستان میں آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے خیر جو ہماری ترتیب ہے خواتین کے لیے کہ واٹس ایپ پہ کلمات بیعت بھجوا دیے اور اس کے بعد معمولات بھجوا دیے، ہم کہتے ہیں اس کو دوہرا لیں اور پھر لکھ کر بھجوائیں کہ میں نے کلمات پڑھ لی ہیں اور بیعت ہوگی۔ خیر بیعت ہوگی۔ اب مجھے کلفٹن کراچی میں رہنے والی خاتون فرما رہی ہیں کہ جو آپ نے ذکر فرمایا میں کروں گی، یہ 12 تسبیحات کروں یا 4 کروں 3 کروں؟ میں نے کہا 12 تو مردوں کے لیے ہیں اور زیادہ وقت لیتی ہیں، آپ 3 تسبیحات پڑھ لیا کریں، پہلا کلمہ استغفار اور درود پاک۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر میں اللہ اللہ بھی کروں تو مجھے بتائیں میں کیسے کروں؟ میں نے کہا یہ بھی کوئی بات ہے، کیسے کروں؟ اس نے کہا یہ آپ ایک بار نا مجھے ریکارڈ کر کے بھجوائیں، میں کیسے کروں؟ اب میں ریکارڈ کر کے بھجوا رہا ہوں، لا الہ الا اللہ، لا کو تھوڑا سا لمبا کریں، حمزہ کے نیچے زیر پڑھیں، الا اللہ تھوڑا سا لمبا کریں۔ اگر آپ نے یوں پڑھا لا الہ الا اللہ تو ادا نہیں ہوگا، چونکہ کھڑی مد بھی رہ گئی اور آپ نے ہا بھی نہیں پڑھی، یوں پڑھیں۔ اور جب آپ الا اللہ پڑھیں تو پھر یوں پڑھیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یوں نہ پڑھیں الا اللہ الا اللہ الا اللہ، یوں نہ پڑھیں۔ اور جب اللہ کا نام لیں تو یوں پڑھیں اللہ اللہ اللہ، یوں نہ پڑھیں اللہ اللہ اللہ، یوں نہ پڑھیں۔ اس میں دیکھیں کھڑی مد رہ گئی ہے، ہاں رہ گیا ہے، اللہ کا نام سی ادا نہیں ہوا۔ اب بتاؤ میں ویسے کہہ دوں 12 تسبیحات کر لو تو لوگ کیسے سمجھیں گے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں جس طرح قاری صاحب فرماتے ہیں نا، اب 10 لڑکے اکٹھے ہیں، پڑھو ہا، وہ کہتے ہیں ہا، پوچھو جی کہاں سے ثابت ہے؟ جی کہاں سے ثابت ہے؟ اجمی لوگ ہیں۔ اب تو اجمینی عربوں میں بھی قاری صاحب سے پڑھنا پڑتا ہے۔ صحابہ کرام مخارج بھی جانتے تھے، عربی النسل تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے موجود تھے، ان کو تو ہا خا نکال کے دینے کی ضرورت نہیں تھی کہ ہا کہاں سے نکالنا ہے، خا کہاں سے نکالنا ہے۔ تو جس طرح آیات بتانی پڑتی ہیں تو بتانا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ، یوں پڑھیں، تھوڑا سا جھٹکا دے۔ وہ جی کیسے جھٹکا دو؟ الا اللہ، اس سے کیا ہوگا؟ مردہ دل کو تنبیہ ہوگی، بیدار ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں اب یہ سکھائیں گے تو سیکھیں گے نا۔ نہیں جی بدعت ہے۔ بھئی سکھانا کیسے بدعت ہو گیا؟ ہمیں سمجھاؤ، سکھانا کیسے بدعت ہو گیا؟ آپ ہم سے پوچھو۔ میں گزارش اس لیے کر رہا ہوں، یہ میں کسی سے گھبرا کر ایسی باتیں نہیں کر رہا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے ساری صورتحال آ جائے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں سنایا کر تو ایک لطیفہ کہ کراچی میں قاری صاحب تھے تو ان کی کلاس میں ایک بلوچ لڑکا آیا پڑھنے کے لیے۔ اب قاری صاحب اس کو تختی پڑھاتے تھے الف با تا سا والی، تو قاری صاحب نے بلوچ لڑکا پڑھو خا، وہ کہتے ہیں خا، جیسے وہ نکال سکتا تھا بیچارہ نکالتا رہا، تو پھر قاری صاحب نے کہا خا یہاں سے نکلتا ہے، خا خا ادھر سے نکالو۔ اس نے کہا ادھر سے نہیں، ادھر سے نکلتا ہے۔ ادھر کدھر سے میں خا نکالوں؟ ادھر سے خا نکالو۔ ادھر کدھر سے نکالوں؟ ادھر سے نکلتا ہے۔ اب قاری صاحب کو یہ مقصد آپ سمجھ گئے، لیکن بلوچ لڑ رہے کہ خا ادھر سے نہیں، ادھر سے نکلتا ہے۔ وہ سامنے سکھا رہے ہیں، اس کو پھر بھی نہیں سمجھ آ رہا، تو جو مخلوق ہمارے سامنے بیٹھے نہیں اس کو ذکر کیسے سکھائیں؟ پھر ہم کہتے ہیں ابھی آپ ذکر کر لو، دیکھو ویڈیو بن گئی ہے، اس کو اپلوڈ کر لو، دنیا بھر کے لوگ دیکھیں کہ ذکر کیسے ہوتا ہے۔